تو یہ جتنے مزار ہیں، جتنے مقبرے ہیں، یہ صرف اسی روایت کی بنیاد پر جو شیعہ زادان بیان کرتا ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں فیہ شیعتن، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو وہم پر وہم ہوتا تھا، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، جس کے متعلق کہتے ہیں کانا کثیر الکلام، یہ باطنی تھا، اور یہ زادان شیعہ جس کی روایت شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں یہ علی کی الوہی فضیلت بیان کرتا ہے۔ زادان کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں کچھ پڑھ رہا تھا تو وہاں سے علی گزرے اور علی نے کہا کہ تیری آواز تو بہت اچھی ہے، تو اپنی آواز سے قرآن کو زینت کیوں نہیں دیتا؟ یعنی تو اچھی آواز ہے تو قرآن پڑھا کر۔ اس نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف اتنا آتا کہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو علی نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اس کو قریب بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کے منہ میں تھوک دیا، اسی وقت کھڑے کھڑے اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایسا راوی جس کا یہ ذکر شیعوں کے اندر ملتا ہے کہ کتابوں میں کہ زادان یہ ایسا شیعہ تھا۔ اب ایک شیعہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پورے اسلام کو تبدیل کر دیا گیا، اسلام کو تبدیل کر دیا۔ اب جو ہے اللہ کے گھر کا بھی حج ہوتا ہے، ان قبروں کا بھی حج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہاں ہر سال غلاف چڑھایا جاتا ہے کعبے کے اوپر، اور یہاں چادر چڑھائی جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ وہاں غسل دیا جاتا ہے کعبے کو، یہاں قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پورا اسلام اس وقت جو ہے شیعت کی زد میں ہے، پورا اسلام، پورا عالم اسلام شیعت کی زد میں ہے۔ یہ جتنے مزار ہیں دنیا کے اندر اسلام کے نام پر، یہ جو معین الدین چشتی ہیں، یہ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ اسی روایت کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ ایک روایت شیعہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو ضرورت اس امر کی تھی ہے کہ اس قوم کا جو اصل مرض ہے اس کی تفتیش کی جائے۔ ہمارے لٹریچر میں کی گئی ہے کہ دیکھو یہ حیات فی القبر کا جو عقیدہ ہے، حیات النبی کا جو عقیدہ ہے، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اسی حیات النبی کے عقیدے سے ہی شرک کے سارے جو ہے نا سوتے پھوٹتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو دنیا میں پھر اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے اس طرح سے مشرک نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عالم اسلام کے اندر شیعت کو داخل کر دیا گیا، اور پھر یہ کلمہ پڑھنے والے ان کا تجزیہ کر لیں۔ میری بات مبالغے کی حد تک درست نہ ہو، لیکن صحیح بتا رہا ہوں، ان کے عقائد کا جائزہ لیں اور ہندوؤں کے کوئی فرق نہیں ملے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مبالغے کی حد تک کہہ لیں اس کو، فرق یہ ملے گا کہ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں یا قرآن کا رٹا لگا لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ایک ہی چیز ملے گی آپ کو۔ تو دیکھیں جب ان کا مرض ڈائیگنوز ہو چکا ہے کہ اس امت کا مرض کیا ہے، تو علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر مرض ڈائیگنوز نہ ہو تو علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسے علاج ہوگا؟ پتہ تو چلے اس کو بیماری کیا ہے۔ اس کو بیماری جو ہے یہاں سے لگی ہے جب یہ حیات النبی کا عقیدہ آیا، حیات فی القبر کا عقیدہ آیا، جب مردے قبروں میں زندہ ہو کر دیکھنے سننے والے بن گئے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ داتا دربار وجود میں آیا، پھر اس کے بعد اجمیر وجود میں آیا۔ جس طرح سے ہندوؤں کے عبادت گاہیں ہیں، ان کے بڑے بڑے مندر ہیں، اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں کی بڑے بڑے دربار، بڑی بڑی درگاہیں بن گئی۔
ان کی درگاہ، ان کے جو ہے کاشی اور متھرا ہیں، اور ان کے جو ہے اجمیر اور داتا دربار ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کا مزار عراق میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اس مزار کی پوجا کرنے کے لیے۔ یہ سب ایک اس کے اوپر کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اس عقیدے کے اوپر ہے۔ یہ عقیدہ ہٹا دو۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے کافی محنت کی ہے، ڈاکٹر عثمانی کے لٹریچر نے کام دکھایا ہے کہ اب یہ روایت پرست اہل حدیث بھی اور دیوبندی بھی عہد روح کی بات کرو شرماتے ہیں، کتراتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کہتے ہو اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیا دلیل ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس میں تو روح نہیں ہے، پہلے روح لوٹائے جانا ثابت کرو۔ شرماتے بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک روایت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا، ہری شاخ اللہ کے نبی نے توڑ کے 2 قبروں میں لگا دی، کہتے ہیں کہ جی مجھے بتائے کیا ہری شاخ لگانے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ اگر زندہ ہونے لگتے تو ہر بندہ اپنے ابا کو دفنانے کے بعد ہری شاخ گاڑ دیتا، پھر کھود کے نکال لیتا۔ بھائی یہ عمل تو نبی کا خاص عمل ہے۔ دیکھیں ہری شاخ گاڑنے کی سنت پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی ایک دفعہ، حالانکہ انہوں نے درجنوں جنازے پڑے ہیں، دفنائے ہیں، لیکن ہری شاخ ایک دفعہ لگائی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے وہ جو روایت ہے اجرت والی، یہ پیش کرتے ہیں صحابہ کرام نے کبھی اس روایت کے اوپر عمل نہیں کیا کہ سب سے زیادہ اجر کے لائق اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہے اس خاص واقعے سے کہ جب قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں ان کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کے اوپر نہ تو صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ تابعین کا عمل ہے، کسی کا عمل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود ساختہ اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑا ہے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں۔ دیکھیں اللہ کی کتاب کو مانتے سب ہیں، جب یہ پیش کرو کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد موت ہے، اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، تو تم نے کہاں سے یہ مردے زندہ کر دیے؟ قرآن تو کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ تمہارے مرے ہوئے قیامت کے دن زندہ ہوں گے، تم نے کہاں سے زندہ کر دیے انہیں؟ قرآن تو مردہ کہہ رہا ہے، قرآن تو اعلان کر رہا ہے اموات غیر احیاء۔ آپ دیکھیں ایک آیت نے یہ جتنے مسالک ہیں، قبر پرست مسالک جتنے بھی ہیں، پورے ایک آیت نے ان کے نظریات اور عقائد کو جو ہے یہ مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہ تمہارا داتا نے کوئی چیز پیدا کی، نہ تمہارے غوث الاعظم نے، یہ تم نے ان کو خدائی منصب دے دیا ہے، نہ علی مشکل کشا نے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو خود مخلوق ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اموات، دیکھیں اللہ فیصلہ نازل کر رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف اللہ نے حکم نازل کیا، اموات، یہ مردہ ہے، غیر احیاء، بغیر زندگی، کوئی زندگی نہیں۔ دیکھیں ایک روایت نے ان کے پورے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا، پورے ان کے قبر پرستی کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دی ایک آیت نے، اموات غیر، ویسے پورا قرآن ہے لیکن ایک آیت نے آپ دیکھو۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں تو پھر معاملہ بنے گا نا، اگر نہیں مانیں گے تو اسی طرح سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ آپ دیکھیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کا میں ایک دیکھ رہا تھا، قاری خلیل الرحمان، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ شور برپا کیا ہے اہل حدیثوں نے، سوال کر رہے ہیں کہ عامل لیاقت جو ہے اس کا دعائیں مغفرت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو
تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اب دیکھیں وہ گول گول بات کر کے قاری خلیل جو اس کو دفاع کر رہا ہے، توصیف الرحمان کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو پکا مشرک تھا، اور یہ تو کہتا تھا کہ موسیٰ نے ہارون کو مانگا لیکن علی کو محمد نے نہیں مانگا، بلکہ علی کو علی نے بھیجا۔ علی جو ہے اللہ کی صورت بھی ہے اور علی بھی ہے، یعنی علی کو خدا بنا لیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے خدا کو بھیجا۔ اب اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ قاری خلیل اس کا دفاع کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کا کھلا شرک ہو اس کے معاملے میں ایسے ہی یہ جو خادم حسین رضوی ہے اس کے مرنے میں بھی بڑا شور برپا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل حدیثوں میں بھوچال ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے۔ یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر سوانی نے لا کے بتایا کہ بھائی مشرک کو مشرک کہا جائے گا، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا غیر کلمہ کو ہو۔ اس سے پہلے سارے دھڑلے سے کہتے تھے نہیں جی کلمہ گئے مسلمان ہیں، اب یہ بھی شرماتے ہیں۔ دیکھیں توصیف الرحمان کہہ رہا ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ سید طیب الرحمان اہل حدیث میں کہہ رہا ہے نہیں جی ہم نہیں۔ تو ان کے اندر دیکھیں دو گروپ بنے ہوئے ہیں، اور گروپ کس بات پہ؟ کہ بھائی مشرک کو مشرک کہنے پر۔ بھائی جو بندہ شرک کرے گا وہ مشرک کہلائے گا نا۔ دیکھیں شرک فعل ہے، فاعل کون ہے؟ شرک کرنے والا۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ شرک ہو اور اس کا کوئی فاعل نہ ہو۔ دیکھیں شرک ہے کیوں ہے؟ اس کا فاعل موجود ہے۔ اگر شرک کرنے والا نہ ہو تو شرک کہاں سے ہوگا؟ اگر کوئی قاتل نہ ہو تو قتل کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں ہر فعل کے اوپر ایک فاعل ہوتا ہے، بغیر فاعل کے کوئی چیز نہیں بنی۔ پوری کائنات کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا وجود ہے، فاعل ہے تو دنیا بنی ہے نا۔ اسی طریقے سے ہر جرم کو کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مجرم ہے۔ لیکن یہ ان کی حالت ایسی پتلی ہو رہی ہے، ایسے حواس واسطہ ہیں، مخمصے کا شکار ہے، جس کا شرک واضح ہے اس کو بھی مشرک کہتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ گول مول کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہتا نہیں کہتا، واضح کہتا ہے کفرنا بکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔